بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ مسلمان ہونا اور مسلمان کے گھر پیدا ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ ہمارے لیے تمام عزتوں سے بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، غلام بنا دیا۔ اس کا بھی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق رکھے ہیں جن کا پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مسلم شریف، بخاری شریف اور دیگر احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ حق المسلم علی المسلم 5، کہ ہر مسلمان کے ہر مسلمان پر 5 حق ہیں، اور وہ حق ایسے ہیں کہ ان حقوق کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، کسی عالم یا بزرگ سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر عام و خاص مسلمان کے لیے وہ 5 حقوق ہیں جن کو اگر ہم پورا کریں تو ہم دوسرے مسلمان کا حق پورا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرے مسلمان کے حق کو ہم غصب کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، اور اس کے حق پورا نہیں کر رہے، اور اس کے لیے ہم جواب دہ ہوں گے۔ میں زیادہ بات لمبی نہیں کرتا۔ سب سے پہلا حق یہ ہے رد السلام، کہ اگر کوئی مسلمان ہمیں سلام کرتا ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ ایک بندہ سلام کرتا ہے تو دوسرے پر سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور سلام کے متعلق بڑی احادیث ہیں، اس کی لمبی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ اس پر ایک پوری نشست رکھوں گا کہ سلام کیسے کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، کیسے سلام کرنے سے ثواب ہوتا ہے، کیسے سلام کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ یہ تمام تفصیل میں انشاءاللہ باقاعدہ ایک نشست پہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس وقت میں 5 حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ تو سلام کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جواب تب ہوگا جب مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے گا۔ تو اس لیے ہم جب بھی کسی مسلمان کے پاس سے گزریں، قریب سے گزریں، تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور دوسرا ہے وعیادۃ المریض، کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو گیا ہے اور وہ باہر نہیں آ سکتا تو اس کی مزاج پرسی کے لیے ہمیں جانا ہے۔ یہ بھی مسلمان پر مسلمان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا نظام کیوں رکھا ہے کہ نماز کے اندر پورے محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نماز میں اگر کوئی غیر حاضر ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آج فلاں بندہ فلاں نمازی نہیں آیا، تو تشویش ہوگی، تو انسان کہے گا کہ چلو اس کا پتہ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں نماز پڑھنے آیا، وہ تو نماز چھوڑنے والا نہیں ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے، اور بہت ساری جہاں حکمتیں ہیں، ایک یہ بھی حکمت ہے کہ اگر کوئی نمازی غیر حاضر ہو، نہیں آ سکا، تو اس کے بارے میں پوچھنا، جانا اس کے گھر، اس کی مزاج پرسی کرنا، ہو سکتا ہے بیمار ہو۔ تو جو بندہ کسی بیمار کی مزاج پرسی کرتا ہے، صبح کرے گا تو شام تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے، شام کو کرے گا تو صبح تک اس کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو مزاج پرسی میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ تو یہ دوسرا حق ہے مسلمان پر۔ اور تیسرا جو مسلمان کا حق ہے وہ یہ ہے کہ واتباع الجنائز، کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو گیا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے جنازے کے ساتھ جانا اور اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے، اب واپس دنیا میں اس نے نہیں آنا، تو یہ اس کا آخری حق ہے زندگی کا کہ ہم اس کی نماز جنازہ میں اور جنازے میں شریک ہوں۔ چوتھا حق ہے کہ مسلمان جب ایک دوسرے مسلمان کو دعوت دے، کھانے کی دعوت یا کسی اور چیز کی دعوت، و اجابت الدعوہ،
اس کی دعوت کو قبول کریں، چاہے وہ چھوٹی دعوت ہو، بڑی دعوت ہو، ولیمے کی دعوت ہو، یا عام روٹین کے مطابق کوئی دعوت ہو، یا کوئی محبت کی خاطر آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہے، آپ کو گھر بلانا چاہتا ہے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، بلاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لے جاتے تھے اور ان کے گھر جا کر دعوت تناول فرماتے تھے، دعائے خیر فرماتے تھے۔ تو یہ بھی مسلمان کا چوتھا حق ہے مسلمان پر۔ اور پانچواں آخری حق یہ ہے وہ تشمیت العاطس، کہ مسلمان کو اگر چھینک آ جائے تو اس کا جواب دینا ہے۔ یہ 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے مسلمان پر۔ اگر میں ان میں سے ایک ایک کو بیان کروں تو نشست اس قدر طویل ہوگی کہ آپ سننے سے عاجز آ جائیں گے، لیکن میں ان کو مختصر کرتا ہوں کہ 5واں حق جو ہے وہ چھینک کا جواب دینا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کسی دریا کے کنارے پر یا نہر کے کنارے پر کھڑے تھے، تو کوئی آدمی کشتی میں سوار تھا، اس کو چھینک آئی تو یہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ تو ان کو خیال ہوا کہ جواب دینا تو مسلمان پر مسلمان کا حق ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی مجھے پکڑ ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چھینک کا جواب دینے کے لیے باقاعدہ دوسری کشتی پہ سفر کیا اور اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر چھینک کا جواب دے کے پھر واپس آئے۔ اور کوئی کام نہیں تھا آپ کو، صرف اسی کام کے لیے گئے آپ، چھینک کا جواب دینے کے لیے۔ بزرگوں کی نظر میں کس قدر اس چیز کی اہمیت ہے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جواب دینا کیسے ہے، کسی کو چھینک آ جائے۔ اور ابھی تو اور بھی خطرہ پڑ گیا کہ کسی کو چھینک آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ کرونا ہو گیا، اس کو دور چلے جاؤ اس سے۔ جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتے کہ اس سے کہیں کرونے کے اثرات نہ ہمیں پڑ جائیں۔ تو دوستو، چھینک کا آنا اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ان 5 حقوق کو ادا کرنا یہ مسلمان پر، ہر مسلمان کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق